معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، صدق اللہ العظیم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ویڈیو کا ٹائٹل دیکھ کر آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کس تعلق سے میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے والا ہوں، اور اسی ٹائٹل کے تعلق سے میں نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں یہ جو آیت اللہ نے نازل فرمائی نا، اقرأ باسم ربک، یہ قرآن کی سب سے پہلی آیت ہے نازل ہونے کے اعتبار سے۔ آج آپ قرآن کو دیکھیں تو قرآن پاک کی شروعات ہوتی ہے سورہ فاتحہ سے، اور قرآن پاک کا اختتام ہوتا ہے سورہ ناس سے، مگر میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے رکھی ہے نا، اقرأ باسم ربک، یہ قرآن کی سب سے پہلی سورت اور آیت ہے نازل ہونے کے اعتبار سے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں نماز کے تعلق سے ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو۔ دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کو ادا کرو۔ پھر ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ حج اور عمرہ کرو اللہ کے لیے۔ اور ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والوں تم پر روزے اسی طریقے سے فرض کیے گئے جیسے سابقہ پر فرض کیے گئے تھے۔ اولاد کی وراثت کا جب ذکر اللہ قرآن میں کرتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اب جب بات آتی ہے حرام اور حلال کی تو اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، کہ یہ جوا، یہ شراب، یہ جو بھی چیزیں ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ حرام ہے، یہ شیطان کا عمل ہے۔ مسلمانوں کو اور ایمان والوں کو چاہیے کہ شراب، جوئے، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو وہ روک کر رکھے۔ مگر آپ دیکھیں نازل ہونے کے اعتبار سے نماز والی آیت بھی بعد میں ہے، روزے والی بھی بعد میں ہے، زکوٰۃ والی بھی بعد میں ہے، حج والی بھی بعد میں ہے، حرام اور حلال والی آیت بھی نازل ہونے کے اعتبار سے بعد میں ہے، اور اولاد کی وراثت کا ذکر بھی جو ہے وہ نازل ہونے کے اعتبار سے بعد میں ہے۔ سب سے پہلے قرآن میں اللہ آیت کو نازل فرما رہا ہے، وہ آیت کون سی ہے؟ اقرأ باسم ربک، کی پڑھو اپنے رب کا نام لے کر۔ ہم نے سوچا، ہم نے اپنے ذہن میں یہ سوچا کہ اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے پڑھنے والی آیت کیوں نازل فرما رہا ہے؟ جب ہم نے سوچا سمجھا تو ہمیں معلوم پڑا کہ پڑھنے والی آیت اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں سب سے پہلے اس لیے نازل فرما رہا ہے کہ انسان جب پڑھے گا تو اس کے پاس میں علم ہوگا، جب علم ہوگا تو نماز کی اہمیت کا پتہ چلے گا، علم ہوگا تو روزے کی فرضیت کے بارے میں پتہ چلے گا، علم ہوگا تو حج اور عمرہ کیا ہے یہ پتہ چلے گا۔ جب بندے کے پاس میں علم ہوگا تو حرام اور حلال کی تمیز خود بخود معلوم پڑے گی، اور اولاد کی وراثت کا ذکر بھی اسے معلوم پڑے گا۔ تو پتہ کیا چلا؟ اللہ تبارک و تعالی نے بندوں پر احسان فرمایا کہ سب سے پہلے علم والی آیت کو ہم پر نازل فرمایا، تاکہ ہم اور آپ علم سیکھیں، اور علم سیکھنے کے بعد جیسے ہی ہمارے پاس میں علم آئے گا، علم کا مطلب کیا؟ روشنی، علم کا مطلب کیا؟ جہالت سے دور ہونا۔ جب بندہ علم کی روشنی پالے گا تو نماز کی فرضیت کا بھی پتہ چلے گا اور اولاد کی وراثت کا ذکر بھی پتہ چلے گا۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ مسلمان مرد اور عورت پر یہ ضروری کر دیا گیا کہ وہ علم دین کو حاصل کرے۔ کیوں کہ علم دین کا حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ علم کی وجہ سے بندہ جہالت کی روشنی سے دور ہو جاتا ہے، اور علم کی وجہ سے تمام چیزوں کی جانکاری اس کے سینے میں جو ہے آ جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ علم کی کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ اگر ہم کسی جگہ پر مثال کے طور پر مسجد میں بیٹھ جائیں، بڑا سا مجمع ہو اور رات کا اندھیرا ہو، لائٹ روشنی وغیرہ کا انتظام ہو، اب جو ہے پہلی صف میں بیٹا بیٹھا ہو، دوسری میں بھائی بیٹھا ہو، تیسرے میں بھتیجا، چوتھی میں بھانجا، اس طریقے سے لوگ بیٹھے ہوں، اگر روشنی ہے تو ہم اپنے بیٹے کو بھی پہچان سکتے ہیں، اپنے بھائی کو بھی پہچان سکتے ہیں، بھتیجے کو بھی پہچان سکتے ہیں، بھانجے کو بھی پہچان سکتے ہیں۔ پتہ کیا چلا؟ لاکھوں کا مجمع ہو، رات کا اندھیرا ہو، مگر روشنی ہو تو اس روشنی کی برکت سے، اس روشنی کی وجہ سے ہمیں اپنے بیٹے، بھائی، بھتیجے، بھانجے کو پہچاننے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اب جو ہے آپ غور کریں، اتفاق سے لائٹ چلی گئی اور مسجد میں پورا اندھیرا ہو گیا،
تو بیٹا تو وہی ہے، بھتیجا بھانجے تو وہیں بیٹھے ہیں، بھائی تو وہیں بیٹھا ہے، مگر جیسے ہی لائٹ چلی گئی تو اب اگر ہم اپنے بیٹے کو تلاش کریں گے یا بھائی بھتیجے بھانجے کو تلاش کریں گے تو یقین کی بنیاد پر نہیں تلاش کریں گے، بلکہ جو ہے گمان کی بنیاد پر تلاش کریں گے۔ جیسے ہی لائٹ گئی، روشنی گئی، یقین جو ہے وہ چلا گیا، اب صرف گمان باقی رہ گیا۔ اور جیسے ہی لائٹ آ گئی، روشنی آ گئی، تو ہم بیٹے بھتیجے بھانجے بھائی سب کو پہچان سکتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جب اندھیرے میں ہم بیٹے بھتیجے بھانجے بھائی کو نہیں پہچان سکتے ہیں تو جب ہم جہالت کے اندھیرے میں رہ کر اللہ اور اس کے رسول کی ذات کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العلم نور، علم جو ہے وہ روشنی ہے، علم جو ہے وہ روشنی ہے، اور ایسی روشنی ہے جو ہماری زندگی کے تمام جہالت کے اندھیرے کو دور کر دیتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج ہم یہ اہمیت نہیں دیتے اپنے بچوں کو دنیاوی اور دینی تمام علوم سے ان کو جو ہے نا جی ان کو یہ بتائیں کہ بھائی دین کا بھی علم حاصل کرو، دنیا کا بھی علم حاصل کرو۔ اگر دین اور دنیا دونوں کا علم آپ کے پاس میں دنیا میں موجود ہوگا تو آج دنیا آپ کے قدم چومے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، جو کچھ بھی میں نے کہا آپ نے سنا، ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی غلطی خامی ہو اپنے پیارے حبیب کے صدقے توسل سے اسے معاف عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔